الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 تک ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، آج 30 پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 29 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج آیت نمبر 30 سے ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تم کو فبما کسبت ایدیکم، بس وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہوں سے تو میں ویسے ہی درگزر کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، تھوڑے گناہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سزائیں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت سارے گناہوں کو تمہارے اوور لک کر دیتا ہوں، اگنور کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی قرآن میں جگہ جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مصیبت آنے کے حوالے سے بتایا کہ یہ مصیبتیں آنا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امتحان اور آزمائش کے پرچے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو انسان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے بندے سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر تو تقدیر میں ہی مصیبت لکھی ہوتی ہے اور وہ آتی ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مصیبت کیوں آتی ہے۔ مصیبت اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ انسان اپنے ہاتھوں کی وجہ سے اپنے اوپر مصیبت لے کر آتا ہے، یعنی وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ انسان جب بھی روتا ہے، جب بھی انسان روتا ہے تو وہ اصل میں وہ اس کی اپنی غلطیوں کا وبال ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، سمجھ آئی؟ یعنی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے وہ مصیبت اپنے اوپر لے کر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ انسان کو کسی مصیبت میں گرفتار کرے، لیکن ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار فرماتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہہ دو حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم یہ گمان کرتے ہوئے تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں ایمان لے کر آیا اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد بندے کو آزماتے ضرور ہے، آزمائش تو شرط ہے، وہ تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 5 طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے آزمائش کے، کیسے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ ان 5 چیزوں سے آزماتے ہیں، بھوک سے، خوف سے، جان کی کمی سے، مال کی کمی سے اور نتائج کی کمی سے اور نقصانات سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور ان آزمائشوں میں رویہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دے دو۔ تو گویا پہلا رویہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی مصیبت آئے تو وہ صبر کرے، ٹھیک ہے۔ صبر کرنا آسان کیسے ہوتا ہے؟ انسان جب ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ ذاکر ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ کل حال یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں ہر حال میں خوش ہوں، کوئی بات نہیں، ایک تکلیف آئی تو کیا ہوا، باقی تو اتنی نعمتیں موجود ہیں نا، تو پھر کیا ہے، وہ اس کے لیے شکر کر کے بعد پھر صبر کرنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پہلا رویہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسان تکلیف کے آنے کے بعد صبر کرے، ٹھیک ہے۔ اور صبر کرنا آسان، میں نے آپ کو بتایا، ذکر کی اور شکر کے بعد صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب وہ لوگ ان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون،
کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. گویا تکلیف کے آنے پر وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ کو یہ رویہ بہت پسند ہے کہ جب تکلیف آئے تو بندہ مومن میری طرف رجوع کرے. اور ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو تکلیف آتی ہے تو اور انسان اللہ کی طرف قریب ہو جائے تو وہ تکلیف اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے, اور جس تکلیف کے اوپر انسان اللہ سے دور ہو جائے وہ تکلیف آزمائش نہیں بلکہ اس کے اوپر عذاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی سورہ توبہ میں ہم پڑھ کر آئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو ہر سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے, اور پھر ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون, نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ کوئی نصیحت پکڑتے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش یا امتحان یا مصیبت کو دینے کے بعد انسان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے, اور اس آزمائش کے اوپر آنے والی آزمائش پر اللہ کی طرف رجوع کر کے نصیحت حاصل کرے. ولا هم یذکرون, تم اس آزمائش سے کوئی نصیحت بھی نہیں حاصل کرتے. کوئی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے نا آزمانے کا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے, صبر کے ساتھ چلے, اور پھر توبہ طائب ہو, اپنے گناہوں کے اوپر اپنا محاسبہ کر کے دیکھے, اور پھر کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہے یہاں آیت میں بتایا جا رہا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی لائی ہوئی ہوگی. تو جب اپنا محاسبہ کر کے دیکھو گے تو پھر تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میرا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے. کڑا محاسبہ کرو, اپنے گناہوں پہ نظر رکھو, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جاؤ, اور وہی تکلیف جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ سے استغفار کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, وہی تکلیف اللہ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گی, اور تم یذکرون کا معاملہ بھی کر لو گے کہ اس کی وجہ سے کوئی نصیحت حاصل کر لو گے کہ ہاں یہ کام میں نے ایسے کیا تھا, آئندہ یہ کام نہیں. تو آزمائشیں تو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں, جولٹنگ دینے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو, کس گناہوں کے دلدل میں گھوم رہے ہو, آ جاؤ واپس میرے پاس پلٹ کر. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, انسان کو بار بار جھٹکے دے دے کر آزماتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اپنی رحمانیت کی صفت کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ میں تمہارے ہر ہی گناہ کے اوپر جو ہے وہ تمہیں پکڑ لیا کرتا ہوں. نہیں, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت سی باتوں سے تو گناہوں سے تو میں ویسے ہی درگزر کر دیتا ہوں. اور یقین مانیے جتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑ لیتا ہوتا نا تو پھر ہمیں ایک نوالا پانی کا یا ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں پہ کتنا بخشتے ہیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مصیبتوں میں نہیں گرفتار کیے ہوئے جتنا صحابہ کرام آزمائے جاتے تھے, ہے کہ نہیں تو ہمارا جو حال ہے بحیثیت قوم, بحیثیت امت, ہم جن گناہوں کی دلدل میں آج ڈوب چکے ہیں, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہوتا تو آج ہم میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہ رہتا. ایسا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر اور مددگار بھی نہیں پا سکتے. تو وہ نہ ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں, نہ ہم اللہ کو نیچا دکھا سکتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو اپنا مددگار بھی نہیں پا سکتے. تو پھر تکلیف کے آنے پر رویہ کیا اپنانا چاہیے ہمیں؟ وہی جو میں نے آپ کو بتایا, مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. صبر کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. شکر کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ کل حال, ایک نعمت لے لی تو کیا ہے اللہ تو نے باقی تو اتنی عطا فرمائی دی ہے نا. اور پھر اپنا کڑا محاسبہ کر کے توبہ طائب بھی ہونا ہے, اور اس تکلیف سے ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنی ہے. اللہ یہ تکلیف میں ہمیں یہ رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, ہمیں توبہ کرنے والوں میں اور پاک صاف رہنے والوں میں شامل کر لے. ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ومن آیاتہ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ الجواری, یعنی چلنے والے, جاری رہنے والے. جاری کیا چیز ہے؟ کیا چیز چل رہا ہے؟ فی البحری, سمندروں میں کیا چیز چلتی ہے جو جاری رہتی ہے؟ کشتیاں. ویری گڈ. پہاڑے بڑے جہاز کل اعلام, پہاڑوں کی مانند, یعنی یہ پہاڑوں کی مانند جو بڑے بڑے جہاز سمندر کے اندر جاری رہے, چل رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے.
کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ بڑے بڑے جہاز جو بادبانوں کے ساتھ چلاتے ہو. آج تو بڑے بڑے کروزز چلتے ہیں, مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں, اور وہ موٹرز لگائی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ چلائے جاتے ہیں. ان کو آج بادبانوں کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو پہلے زمانے میں سب کچھ چلا کرتے تھے, یہ پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے جہاز بادبان ہوتے تھے, ان کے کس طرح چلتے تھے؟ ویری گڈ, ہواؤں کے ذریعے سے چلتے تھے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ ہوائیں اللہ تعالیٰ اس رخ پر چلاتا ہے, اور وہ اسی رخ پر بادبان جو ہے وہ اس کو لے کے دھکیل کے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے. منو ٹنو وزنی سامان بھی جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں, لادتے ہیں, اور ہوا چلتی ہے اور ایک رخ سے دوسرے رخ پر اس کو لے کر چلی جاتی ہے. یہ ایسی خوبصورت اللہ کی نشانی ہے. ایک سوئی پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ فوراً نیچے ڈالتی جاتی ہے. لیکن جہاز اتنے وزنی بھاری بھرکم جہاز, اس میں کتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں, کتنا سامان ہوتا ہے, کتنے مسافر ہوتے ہیں, لیکن ہوا کے دوش پر ایک سے دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی کنسیڈر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یسکن الرِّیحَ, اگر وہ چاہے تو وہ ساکن کر دے ہوا کو, فَيَظْلَلْنَا, اور پھر وہ رہ جائیں وہیں پر ہی, رواکدہ, کھڑے کے کھڑے, عَلَى ظَهْرِهِ, اپنی پیٹھوں کے اوپر. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور ہوا کو ساکت کر دے تو وہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. ورنہ بادبان کھلے, بے شک کھلے رہے, لیکن اگر ہوائیں نہیں چل رہی تو وہ جہاز بھی کھڑے کا کھڑا رہ جائے گا, وہ چل نہیں سکے گا. جو ہوا چلتی ہے تو وہ جہاز چلتا ہے, نہیں تو وہ نہیں پر چل سکتا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. اللہ ان نشانیوں سے تو ہمیں جو سکھانا چاہتا ہے وہ ہمیں سکھا دے, اور اللہ ان نشانیوں پر ہمیں آنکھیں کھول کر بصیرت کی آنکھ سے اپنے آپ کو پہچان کر اللہ اپنی معرفت ہمیں عطا فرما دے. اور یوں بھی کہن, یا وہ کیا کر دے, ہلاک کر دے, ان سب کو ہلاک کر دے, بما کسبوا, ان سب کے کمائی کے بدلے میں. یعنی کہ جو اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں مسافر, اللہ چاہے تو ان سارے کے سارے مسافروں کو ان کے گناہوں کی بدولت سب کو ہلاک کر کے ڈبو دے. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے نا ایسا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ اکثر لوگوں کو معاف ہی کر دیتا ہے. اتنی زیادہ خلقت, کتنی سوار ہو کر پہلے تو باقاعدہ بحری جہاز پر حاجی حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہوں تو ان سب کو غرق کر کے ہلاک کر دوں, کوئی بھی ان میں سے باقی نہ بچے. یہ اتنے گناہگار ہیں, اتنے گناہگار, لیکن اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ کہ میں تو بہت ساری تمہارے گناہوں پر تم کو پکڑتا ہی نہیں ہوں. کتنا آسان تھا نا اللہ کے لیے ڈبونا کہ ایک ویو آتی اور سب کے ساتھ ڈوب جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کا یہاں پہ ذکر کر کے کہا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت سارے گناہوں سے تم ویسے ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, درگزر کر دیتا ہے, ان کو پکڑتا ہی نہیں ہے, ورنہ وہ ڈبو سکتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ, اور وہ جانتے ہیں وہ لوگ, يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, وہ جانتے ہوئے اس کے باوجود کیا کرتے ہیں, وہ جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں. مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ, ان کو پتا چل جائے گا, ان کے جھگڑے کے باوجود انہیں پتا چل جائے گا کہ ما لہم من محیص, کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ اور نہیں ہے. ایک اللہ ہی ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے, ان کو سنبھالے ہوئے ہے. بے شک ہماری آیات میں جھگڑے کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا ہے, اللہ ہے جو ان کو معاف کرتا ہے. اللہ یہ اس لیے کرتا ہے کہ شاید ان کو پتا چل جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ ان کے لیے نہیں ہے, شاید وہ پلٹ کر آ جائیں. اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب بھاگ کے نکلے فتح مکہ کے موقع پر, تو وہ ایک طوفان میں گر گئے تھے, اور کشتی جو ہے وہ طوفان کے مجدار میں پھنس گئی تھی. تو وہ ملاح نے کیا کہا تھا, ایک کلمہ کہتا ہوں, یہ پکارو اور اللہ سے مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ اس طوفان کو تھام دے گا. اور وہ کہتا ہے کیا پڑھنا ہے, اس نے بولا ملاح نے کہو لا الہ الا اللہ. تو وہ آگے سے کہنے لگے اکرمہ بن ابی جہل, اسی کلمے کو چھوڑ کر تو میں بھاگ کر یہاں پر آیا ہوں, تو میں تم مجھے یہی کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہو. بہرحال وہ کلمہ پڑھا گیا اور وہ مجدار سے کشتی نکلی اور وہاں پر ساحل پر آئی, اور پھر ان کی بیوی وہاں پر پہنچتی ہے. وہ آ کے بتاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات کر کے آئی ہوں, اور انہوں نے تمہاری جان کی امان دینے کا وعدہ کیا ہے, تو چلو میرے ساتھ, اور ان سے وہ تمہاری جان کو بخش دیں گے, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اسی طرح پھر وہ جاتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے میری بیوی کو یہی میری امان کا وعدہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اکرمہ تم امان میں ہو, تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, تم بالکل امان میں ہو. تو یہ تو
اللہ سے یہ تو اکرما کو اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا، اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو ہمیں ڈبو دے، لیکن اگر وہ بچ کے آئے تو کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ یہی تو کہتے ہیں جو میری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان کو اگر میں چاہوں تو میں نہیں ڈبوں گا. تو بس یہی بات ہے کہ جو تھامنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ڈبونے والا بھی اللہ ہے. لیکن اگر اللہ ہمیں ڈبوتا نہیں ہے بلکہ تھام کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے اور ہمیں صحیح سلامت ایک دوسرے خطے تک پہنچا دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے. یہ اللہ نے اسی لیے اس کو آیات کے حوالے سے کہہ کر مخاطب کیا. فما اوتیتم من شیء، بس جو بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے نا، کچھ بھی دنیا کا ساز و سامان جو بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے، بادشاہ بن گئے ہو، حکمران ہو، عہدے اقتدار ہیں یا غریب غربا میں سے ہو، اللہ فرماتا ہے جو بھی تم کو دیا ہے فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. اللہ نے دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہر ایک کو دیا، سانسیں بھی دی، نگاہیں بھی دی، اللہ نے یہ ہاضمے کا نظام بھی رکھا، اللہ نے بازو، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، کان، دل، دھڑکنے، سب کچھ اللہ نے سب کو دیا. اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں پیارے رشتے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو بھی دیے، امیروں کو بھی دیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بار، کوٹھیاں، ہمیں سواریاں، ہمیں کاروبار، ہمیں اولادیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیا. غریب کو بھی دیا، امیر کو بھی دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. اگر زیادہ بھی دے دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا ہے، یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مثال کتنی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا گلاس منگوا کے اس میں پانی کو ڈبو کے نکالی اور پھر کہا کہ جتنا پانی اس انگلی پر لگا رہ گیا ہے نا، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جتنا پانی اس انگلی پر لگا رہ گیا ہے اس کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مثال کتنی ہے، بس ایک جو قطرہ پانی کا رہ گیا. اتنی بڑی دنیا کے اندر جتنی نعمتیں اللہ فرماتا ہے فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر بھی ہے، وابقا، اور وہ باقی رہنے والا بھی ہے. دنیا کی چیزیں تو فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز دنیا والی فنا ہو جائے گی سوائے رب کریم کے ذات کے. ہر چیز فانی ہے نا، لیکن جو آخرت میں جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، وہ باقی رہنے والا بھی ہے اور اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے. کتنا بہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی دل نے اس کے بارے میں کچھ محسوس کیا. یہ کس کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لے کر آئیں گے اور ایمان لانے کے بعد کیا کریں گے، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب کے اوپر توکل کریں گے. تو آج مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے، جنتیوں کی ایک صفت پتہ چل رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں توکل کرنے والوں میں شامل کرتے ہیں. یہ جو ایمان ہوتا ہے نا، یہ لانا پڑتا ہے انسان کو اپنے اندر. آمنو یا یہ کہہ کے وہ کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقت میں ایمان لے کر رہو. تو گویا ایمان کو بنانا پڑتا ہے. ابھی تو ہم اسلام لے کر آئے، ایمان بنانا پڑتا ہے. اور ایمان جب بنتا ہے تو ایمان کے بعد ہی توکل کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اللہ ہمیں توکل کرنے والا خوش نصیب بنا دے. یہ جو توکل ہے نا، یہ بڑی خوبصورت صفت ہے اور یہ ایک روحانی عبادت ہے. یہ جب انسان کے اندر اللہ کی ذات پر توکل آ جاتا ہے نا، تو اس کا اظہار اس کے پورے رویے سے ہوتا ہے. اس کے پورے رویے میں اس توکل کا اظہار ہوتا ہے، آٹومیٹکلی ہوتا ہے، اس کو کرانا نہیں پڑتا. یہ ایسی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک صفت انسان کے اندر ڈالتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ کیسے آتی ہے؟ سب سے پہلے تو انسان یہ سمجھ لیتا ہے جب اس کو ایمان آنے لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر،
یہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے بے شمار اسباب پیدا کیے ہیں اور ہم نے ان اسباب کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے. لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اپنے اسباب کی خود حامل نہیں ہوتی ہیں. چیزوں کے اندر اسباب اپنے نہیں ہوتے بلکہ اللہ ان کے اندر اسباب ڈالتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ دودھ پیتا ہے اور اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا دودھ، ہمیشہ وہ دودھ پیتا ہے، اس کا پیٹ لوز ہو جاتا ہے. اور جو دوسرا شخص ہے وہ دودھ پیتا ہے تو وہ طاقت اور توانائی گین کرتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو لوگوں کو لیکٹوز انٹالرنس ہے وہ دودھ پی نہیں سکتے اور وہی دودھ جو ہے وہ کسی کے لیے کیا ہے؟ طاقت کا سبب بن جاتا ہے. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا. سانپ لے لیجئے. سانپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس سے سبھی ڈرتے ہیں. ایسا ہے نا؟ یہی سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو کسی کی موت کا سبب بن جاتا ہے اور یہی سانپ کسی کے لیے اس کی زندگی کا سبب بن جاتا ہے. کیسے؟ وہ کمرے میں انٹر ہونے لگی لیکن اس نے دیکھا کہ کمرے میں تو دروازے کے سامنے سانپ پن پھیلائے بیٹھا ہے. وہ ڈر گئی، سہم گئی، اس نے دھڑ کر کے دروازہ بند کر دیا. یا وہ اندر ہی نہیں گئی اور اس سے کیا ہوا؟ ایک دم سے چھت گر گئی اور وہ اندر جا کے مرنے سے اس سانپ ہی کی وجہ سے محفوظ ہو گئی. ہے کہ نہیں؟ تو چیزوں میں اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کے اندر ڈالتے ہیں. یہ بالکل ایک جیسے اس کی مانند ہے. آپ کہہ لیجئے کہ اپنی خود اس کے مالک نہیں ہے. اللہ ان کو ہمارے لیے مفید یا مضر بناتا ہے. چیزیں ہمارے لیے خود سے مضر یا مفید نہیں ہے، یہ اللہ ہمیں ہمارے لیے ان جو اسباب ہیں ان کو ہمارے لیے مفید یا مضر بناتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں درخت کے پتے کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کے پتے کھا لیے، پھر دوبارہ بیمار ہوئے اور وہ ٹھیک ہو گئے. تو جب وہ دوبارہ بیمار ہوئے تو انہوں نے خود سے ہی اس درخت کے پتے کھا لیے تو وہ ٹھیک ہی نہیں ہوئے. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ جب ملاقات کی تو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں فلاں وقت بیمار ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ درخت کے پتے کھا لو، میں نے کھا لیا، میں ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اب میں بیمار ہوا اور میں نے اس درخت کے پتے کھائے ہیں تو میں ٹھیک نہیں ہوا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس وقت ہم نے اس شفا ان پتوں کے اندر تمہارے لیے رکھ دی تھی، اب تمہارے لیے شفا ان پتوں کے اندر نہیں ہے. تو گویا چیزیں اپنے اسباب کی خود مالک نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر میرے لیے کوئی نہ کوئی مفید چیز رکھتا ہے یا ضرر چیز رکھتا ہے. تو لہٰذا پھر اللہ ہی کی قدرت ہے نا جو سارے نظام عالم کو چلا رہی ہے. یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے. یہ کوئی کسی چیز کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکالتا ہے اور ذلت کے نقشوں میں عزت لے کے آ جاتا ہے. کسی کو اتنا ذلیل کیا ہوا ہے کہ وہ قید میں ہے اور وہ اس کو غلام بنایا گیا ہے اور پھر اس کو مصر کے حکمرانی عطا فرما دی جاتی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ قتل ہو جاتا ہے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور اس قتل کے بدلے وہ جگہ تو چھوڑ کے جاتے ہیں اور جا کے ایک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ غلامی ہی تو کرتے ہیں. وہ 10 سال کی غلامی کا دور کاٹ کے پھر وہ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذلت کے نقشے میں ان کے لیے عزت عطا فرما دیتا ہے. واپسی کے سفر پہ ہی ان کو نبوت دے دی جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر غلام نہ بنایا گیا ہوتا، ان کو کنویں میں نہ پھینکا گیا ہوتا، ان کو وہاں سے نکال کے لے جا کے وہ عزیز مصر کا کے غلامی میں نہ دیا گیا ہوتا اور پھر ان کے ساتھ اوپر جو الزام لگا کے ان کو قید خانے میں ڈالا گیا اور وہاں جانا بھی ان کے لیے کس چیز کا باعث بنا کہ وہ حکمران کے سامنے جاتے ہیں، بادشاہ وقت کے سامنے جاتے ہیں اور وہی چیز ان کے لیے عزت کا سبب اور وسیلہ بن جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کو نیچا لا کے اور نیچے لانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ذلت کے نقشوں میں سے عزت عطا فرماتا ہے اور کسی کو اتنا اونچا مرتبہ دیتا ہے. فرعون کو دیا، قارون کو دیا. دنیا اشش کرتی تھی ان کو دیکھ دیکھ کر. وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کو عزت کے نقشوں میں تھے، ان کو ذلت عطا فرما دی اور ان کو ڈبو کر رکھ دیا اور اس کو دھنسا کے رکھ دیا. یہ اللہ کے کام ہے. تو گویا یہ انسان اللہ پر ایمان جب لے آتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. بصیرت کی آنکھ سے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. پھر وہ مشاہدے کی نظر نہیں کرتا.
مومن کیا کرتا ہے؟ اس کی نظر مشاہدے کی نظر نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جی پیسہ دے رہا ہوں تو پھر انفاق فی سبیل اللہ ہو رہا ہے, بظاہر تو میرا مال کم ہو رہا ہے نا, لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, قسم کھا کے فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. بظاہر مشاہدے کی نظر تو اس کی یہی ہے کہ مال کم ہو رہا ہے, تو مومن مشاہدوں پہ نظر نہیں رکھتا, وہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھتا ہے اور نظر رکھتا ہے, اور اپنے سارے عمل وہ اسی طرح سے کرتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, مسبب الاسباب اللہ کا ہے, اللہ ہے. تو لہٰذا یہ جو توکل ہے نا, دس از ٹوٹلی ریلائنس اینڈ ڈپینڈنس آن اللہ سبحانہ تعالیٰ. صحیح. پھر انسان کے اندر اتنا قرار اور اتنا سکون آ جاتا ہے کہ انسان کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی سی محنت کرنا. بس وہ اپنی سی محنت کرتا ہے, اپنی سی کوشش کرتا ہے اور توکل کرتا ہے پھر اللہ کی ذات پہ, اور اس محنت اور صحیح اور کوشش میں وہ جائز اور حلال طریقوں کو استعمال کرتا ہے, اور اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ سبب میرے اور آپ کے لیے سارے دنیا میں بنائے. اب یہ کہنا کہ جی تم اچھی اللہ والی ہو, تم اچھا قرآن پڑھتی پڑھاتی ہو, تم ڈاکٹروں کے پاس کیوں جا رہی ہو, تم کیوں جا رہی ہو اپنی تشخیص کرانے بیٹھو اور تم درود پڑھو یا تم وظائف پڑھو اور بس تم اسی سے ٹھیک ہو جاؤ گی اور دعا کرو. تو مومن ایسا نہیں کرتا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا کھلے چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. اور مومن اب یہ بھی نہیں کرتا کہ جی بس ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں گھر پہ, مجھے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ ہی کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی کوئی کمائی کے لیے اپنی نیندیں حرام کرنے کی یا جسم کو تھکانے کی ضرورت ہے. خود ہی آئے گی, آٹے کی بوری آئے گی اور خود ہی وہاں پہ آٹا گوندا جائے گا اور چولہا بھی جل جائے گا, روٹی پک کے میرے سامنے بھی آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا مومن کا رویہ. ٹھیک ہے, توکل کرتا ہے اللہ کی ذات پر, پڑھتا بھی ہے, محنت بھی کرتا ہے, رزلٹ بھی اچھے لاتا ہے, پھر کاروبار بھی کرتا ہے یا کہیں جاب وسیلے بھی ڈھونڈتا ہے. یہ سب وسیلے ہیں جو اللہ نے بنائے, لیکن اپنی سے محنت کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے, بالکل اسی مالی کی طرح کہ مالی رقم کیا پانی لانا. میں ہمیشہ یہ مجھے اتنا اچھا بھی شعر لگتا ہے لیکن پھر بھی میرے ذہن سے ہمیشہ زبان میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. مالی رقم پانی لانا پر پر مشکا پاوے. ایکچولی مجھے پنجابی نہیں بولنی آتی تو شاید اسی لیے زبان ہمیشہ لڑکھڑا جاتی ہے. میں نے یاد بھی کیا کتنی دفعہ لیکن وہ زبان نکلتا نہیں ہے. بہرحال پر پر مشکا پاوے, مالک کا پانی پھل پھول لانا لاوے. یعنی کہ مالک کا کام ہے کہ اس پہ اب وہ پھل پھول لگاتا ہے یا نہیں. اس نے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کی ہے, پوری محنت مشقت کی ہے, پورے جائز اور حلال طریقے سے اس نے اپنا کام کیا ہے. اب کیا ہے, اللہ کے اوپر ہے, اللہ کی ذات پر پھر وہ توکل کرتا ہے. لیکن جو عدم توکل کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ غلط ذرائع استعمال کرتا ہے مال حاصل کرنے کے, رزق حاصل کرنے کے اور مختلف کام کرنے کے. مثال کے طور پر اب اولاد نہیں ہو رہی تو پھر اولاد حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے کہ میں, کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے, لہٰذا وہ کیا کرے گا, وہ غلط کام کرے گا. ایسے ایسے جو اسلامک طریقے نہیں ہے, جو الاؤڈ نہیں ہے, وہ کام کرے گا اولاد لانے یا نہ لانے کے لیے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیے کمانے کے لیے, رزق کے حلال کمانا ہے, لیکن وہ کیا ہے, اس کو تو اللہ کی ذات پر توکل ہی نہیں ہے. وہ کیا کرے گا, وہ ہوڈنگ بھی کرے گا, بلیک مارکیٹنگ بھی کرے گا, ذخیرہ اندوزی بھی کرنے کی کوشش کرے گا, وہ جھوٹی قسم کھا کے عیبدار مال بھی بیچے گا, وہ دھوکے فراڈ سے بھی مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ اسمگلنگ کرنے کی بھی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو اصل میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہے کہ رازق تو وہ ہے. میں اپنی محنت کر کے آؤں گا, میں نے پورا ٹائم لگانا ہے, صبح جائے گا اور رات ڈھلے آئے گا, شام ڈھلے وہ گھر آئے گا, وہ اپنا پورا کام سنت طریقے کے مطابق رکھے گا, ایک جائز پروفٹ جتنا اللہ کے نبی نے الاؤ کیا اتنا وہ رکھے گا, اور پھر اپنی پوری محنت کر کے واپس آئے گا. رازق کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے, اور جب کوئی توکل کر کے اس طرح سے معاملہ کرتا ہے نا, پھر کوئی میٹنگ آئے, نماز کا ٹائم آئے, وہ کیا کرے گا, وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے. وہ کسٹمر کے اوپر توکل بلیو نہیں کرتا. رازق اللہ ہے, یہ کسٹمر رازق نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں
مسجد کے باہر ان کی دکان ہے اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اقامت کہیں جا چکی ہے، لیکن اپنی دکان بند کر کے نہیں جائیں گے کہ کسٹمر یہاں پہ کھڑے ہوئے. وہ کس کو رازق سمجھ لیتے ہیں؟ اس کسٹمر کو رازق سمجھ لیتے ہیں. ان کو اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ان کے رویے ہوتے ہیں. لیکن توکل کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اپنا پورا معاملہ اپنی ایفرٹ اور حلال طریقے کی ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے اپنا معاملہ کر کے اللہ کی ذات پر پھر توکل کرتے ہیں. لہٰذا آگے ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں. جب ان کا یہ رویہ ہوتا ہے تو والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں کس سے؟ کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. ظاہر ہے ان کی تو نظر ہی اللہ کی ذات پر ہے، وہ تو بھروسہ ہی اللہ کے اوپر کرتے ہیں، تو پھر بڑے بڑے گناہوں پہ کیوں جائیں گے؟ یہ بڑے گناہ عام طور سے انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی محبت میں آ کے. فحش کام کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی محبت میں آ کے. تو لہٰذا جس کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہوگی، دنیا کی محبت نہیں ہوگی، اس کو رب کی ذات پہ توکل ہوگا، بھروسہ کرتا ہوگا، تو پھر وہ بڑے بڑے گناہوں سے خود بخود اجتناب کرے گا. اب یہ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ہمیں کئی دفعہ لسٹ بھی جیسے بتائی، کئی دفعہ علیحدہ کچھ اس کے حدیث میں پوری وہ بھی آ جاتی ہے، لسٹ بھی آ جاتی ہے، کبھی علیحدہ کر کے آپ نے بتایا. تو کبیرہ گناہوں کی تو بہت بڑی لسٹ اور فہرست ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم 5 باتیں یاد رکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کسی بھی عمل کے لیے حدود اللہ کے الفاظ استعمال کر دے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ سارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. جہاں پر وہ ان کو کر لینا کیا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ کرنے کا معاملہ. وہ اعمال جن کے لیے قرآن پاک میں یا حدیث میں لعنت کے الفاظ آ جائیں کہ لعنت اللہ، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ سارے جہاں پر لعنت کے الفاظ آ جائیں وہ سب کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. وہ سارے اعمال جن کے اوپر جہنم کی یا عذاب کی وعید آ جائے وہ سارے اعمال بھی کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جن اعمال کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سارے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. اور 5ویں چیز یہ کہ جن اعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا قرآن میں یا حدیث میں یہ الفاظ آ جائیں کہ اللہ نہ انہیں دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وہ سارے اعمال کرنے والے بھی کیا ہیں؟ وہ اعمال بھی کبیرہ گناہ ہیں. تو یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں جو ہر قسم کے معاملات قرآن پاک میں جہاں ہم پڑھتے جائیں گے یہ والے الفاظ اگر آ جائیں یا حدیث میں تو وہ سب کبیرہ گناہ ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 موبقات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں کچھ لسٹ ہے جو موٹی موٹی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ جھوٹی قسم کھا کر عیبدار مال بیچنے والا، والدین کا نافرمان، پھر جو ٹخنوں کے نیچے اپنا کپڑا فخر کے طور پر لٹکاتا ہے، پھر احسان کر کے جتانے والا، پھر آپ نے فرمایا بوڑھا زانی، یعنی ایسا بوڑھا جو زنا کرنے والا ہے، پھر آپ نے فرمایا وہ فقیر جو تکبر کرتا ہے، پھر وہ بادشاہ جو جھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور وہ مرد جو اپنی عورتوں کو بے حیائی میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہیں حیا اور غیرت نہیں آتی، ان کو دیوس مرد کہا گیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک لعنت زدہ لوگ اور ان کے لیے اعمال کرنے والے لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بہترین عمل کر کے اللہ ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فحش کہتے ہیں ہر اس برائی کو جس کا اثر دور تک جاتا ہے. تو ہر وہ عمل یا ہر وہ برائی جسے بے حیائی بھی شامل ہے، اس کا اثرات بہت آگے تک جاتے ہیں. وہ ہر عمل فحش عمل ہے. جھوٹ بولنا بھی فحش عمل میں آتا ہے، اور یہ جو ریانی اور بے حیائی وغیرہ یہ سب بھی جو ہے فحش میں ہی آتی ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں.
بھئی توکل کرنے والے غصے کرنے پر معاف کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی غصہ آتا ہے، کسی شخص کے اوپر غصہ آتا ہے تو وہ معاف کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں نا. انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ منتقم ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے، میرے انتقام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ منتقم اگر انتقام لے گا تو بہترین انتقام ہوگا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے معاف کر دیتے ہیں کہ اپنا معاملہ کس پر چھوڑتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر چھوڑتے ہیں. جو شخص توکل نہیں کرتا، یقین مانیے وہ ہمیشہ غصہ بھی کرتا ہے اور انتقام بھی لیتا ہے. وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ انتقام لے گا کہ نہیں، اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے نا کہ اللہ اس کا معاملہ خود ہی دیکھ لے گا. وہ کہے گا میں خود کروں گا، میں نے انتقام لینا ہے. تو نہ لہٰذا نہ وہ معاف کرے گا، نہ ہی وہ جو ہے وہ اس کو بخشے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ انتقام لینے کا معاملہ کرے گا. متوکل لوگ جو ہوتے ہیں، جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس لیے بھی معاف کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اور اگر وہ دنیا میں لوگوں کو معاف کریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ اللہ کی معافی کے وہ ضرور ہی حقدار ہو جائیں گے. اس لیے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے اور اللہ بخشنے والا ہے. لہٰذا وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور والذین استجابوا لربہم، اور وہ اپنے رب کے لیے جواب دیتے ہیں، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے آگے بڑھ کر آتے ہیں. استجابو کا مطلب ہے جواب دیتے ہیں، گویا اللہ کے احکامات پر لبیک کہتے ہیں، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں، فوراً قبول کرتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے، اسی لیے تو توکل کرنے والوں کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فائدہ میرے ہی فائدے کے لیے یہ حکم آیا ہے، لہٰذا فوراً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ کی اطاعت کر کے چلوں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ مجھے اس کا اجر عظیم ضرور عطا فرمائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ فوراً لبیک کہتے ہیں، اللہ کی پکار پر آگے بڑھتے ہیں. اور وقاموا الصلاۃ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی پکار کون سی ہوتی ہے؟ اذان. ویری گڈ. جب اذان کے لیے ان کو پکارا جاتا ہے تو سارے کام چھوڑ کے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ وہ نماز کے مسجد کے باہر اگر کسی کی دکان ہوتی ہے اور اذان کی آواز پکاری جا چکی ہوتی ہے تو وہ توکل کرنے والا شخص کیا کرے گا؟ وہ فوراً اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے اقاموا الصلاۃ کا معاملہ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا. بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، اللہ کی پکار آتی ہے تو سب کام چھوڑ کر پہلے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور اس کو قائم کرنے کے حوالے سے سب کی نمازوں کی فکر کر کے سب کی نمازوں کو بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ، وہ آپس کے معاملات کو مشاورت سے چلاتے ہیں. آپس کے معاملات میں ان کو اپنے اوپر ناز اور ذوم نہیں ہوتا کہ بس میں سب سے اچھی انٹیلیجنٹ اور میں بہت عقل مند اور سیانی کہ میں جو فیصلہ کرتی ہوں سب سے بہترین ہوتا ہے. نہیں، وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے سارے اسباب کو استعمال کرتے ہیں، سارے لوگوں کے ساتھ مل کے مشاورت کرتے ہیں. کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ مل کے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان میں عاجزی ہوتی ہے نا. وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ارد گرد کے لوگ دیے ہیں، یہ مجھے جو ٹیم دی ہے، یہ مجھے جو میرے ساتھی دیے ہیں، یہ میرے گھر والے دیے ہیں، یہ میرے رشتے دار دیے ہیں، وہ اپنے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ مشاورت کر کے چلتے ہیں. اور اس مشاورت کا فائدہ بڑا ہوتا ہے، اس مشاورت کا ان کو فائدہ بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں مشاورت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، بہت پہلے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر تھے. اور لیڈرشپ جو مینجمنٹ کورس تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات بتائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں سب سے مشاورت کر کے چلتے. اور مشاورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کی
اور کس کس سے کی؟ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے یا یہ کمتر ہے اس کا دماغ یا اس کا زیادہ ہے، نہیں، جو لاجیکل بات جس کی لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماننے میں ہرگز بھی تعامل نہیں کیا۔ یہ جاتے ہیں جنگ بدر میں، جب جنگ بدر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اپنا خیمہ یہاں پر لگایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہ میرا اپنا ڈیسیژن ہے، تم بتاؤ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کے بجائے اس اوپر والی جگہ پر اپنا خیمہ لگائیں، اس سے یہ فائدے ہوں گے۔ تو بہت بڑی لاجیکل بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اپنے اس کے مشورے کو ماننے میں اور اپنے جو خیمہ تھا اس کو شفٹ کرنے میں۔ اس کے علاوہ جب جنگ خندق کا معاملہ ہوتا ہے تو کس کی مشاورت کی گئی؟ صحابہ کرام سے مشاورت کی گئی اور اس میں حضرت سلمان فارسی جو کہ فارس سے آئے تھے اور یہاں کے لوکل بھی نہیں تھے اور ایک غلام بھی تھے اور مطلب ایک ٹوٹلی آؤٹ سائڈر ہے، کوئی اسٹرینجر آ گیا ہے آپ کے علاقے میں اور آپ کو آ کے ایک مشورہ دے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری کہاں سے ہمت آ گئی، تمہاری اتنی مجال کہ میں تمہاری بات مانوں اور تم کس قسم کی، مجھے وہ مشورہ دیا گیا خندق کھودنے کا جو عرب کے لیے ٹوٹلی ایک ایلین وہ تھا، حکم تھا، اور وہ مطلب ایلین بات تھی کہ یہ کیسے کر لی یہ کام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بڑی لاجیکل لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب احد کا معاملہ ہوا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشاورت کی کہ جنگ ان سے مشرکین مکہ سے کہاں لڑی جائے، مدینہ میں لڑے کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ احد کے میدان کو سلیکٹ کیا گیا تھا ان کی مشاورت پر ہی۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کا حکم آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنی ہو تو کیا کرو، صدقہ دے دیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مشاورت کرتے نظر آ رہے ہیں؟ حضرت علی کے ساتھ کہ علی کتنا صدقہ رکھوں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ گئے ہیں، جب عمرے کے لیے گئے اور صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی وہ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس پلٹ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مشاورت کرتے ہیں؟ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے مشاورت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ مشاورت کبھی بھی نقصان نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں جب آپ مشاورت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مشاورت کرتے ہیں اور اس کو اپنی کمیٹی میں شامل کرتے ہیں، مشاورتی کمیٹی میں، تو اس کو فیلنگ آف امپورٹنس ہوتا ہے کہ بھائی آئی ایم سم تھنگ، کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ مجھے اپنی مشاورتی کمیٹی میں شامل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص مشورہ دیتا ہے، دوسرا دیتا ہے، اگر وہ مشورہ مان لیا جاتا ہے تو اس کو اور زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام چلانے میں میرا بہت ہاتھ ہے، کہ میرا مشورہ لیا گیا تھا تو یہ کام جو ہے وہ اچھی طرح سے چلایا گیا، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو یہی ہے کہ وہ انسان، اور پھر کیا ہوتا ہے، تیسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب انسان مشورہ دے رہا ہوتا ہے اور جو لے رہا ہوتا ہے، اور جب کام کو چلانے کا معاملہ آتا ہے نا، تو ہر کوئی اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مشورہ بھی انہوں نے لیا تھا، مجھے بھی انہوں نے اس میں شامل کیا تھا، تو لہٰذا اس کام کو میں بھی اپنی فل ایفرٹ سے پایا تکمیل تک پہنچاؤں۔ تو ہر کوئی اپنا فل ایفرٹ اس میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اٹھ کے آپ تھوپ دیں کسی کے اوپر کہ جی تم نے یہ کرنا ہے، تم یہ کرو گی، بس تم نے یہ نہیں کرنا، تم ایسے نہیں کر سکتی، تو اگلا کہے گا کہ یار کیا مصیبت ہے میرے اوپر، ہر وقت کوئی نہ کوئی آ کے جو ہے وہ باؤنڈ کر دیتے ہیں، مجھے لمیٹیشنز لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر سب کو کمیٹی میں شامل کر کے اور اس کو ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹی دی جائے تو اس کو بہت اچھا فیلنگ آف پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور وہ اس کو سکسیسفل بنانے میں پورا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی دعوت ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بچوں کی رسپانسبلٹیز لگا دیں اور بچے بہت خوشی سے پھر وہ کام کرتے ہیں، اور پھر ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں، ملازماؤں کی یا ملازموں کی بھی آپ اپنی اپنی ڈیوٹیز لگائیں کہ آپ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس طرح ہوگا، تو ہر کوئی بہت اچھی طرح سے اس چیز کو لے کر چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ توکل کرنے والوں کی یہ صفت بتائی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اپنی نہیں چلاتے بلکہ وہ اپنے سارے معاملات کا فیصلہ باہمی مشوروں سے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔
ان کو معلوم ہے. دیکھیں توکل کرنے والے وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے نا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے پورا کا پورا کافی ہے. یہ جو رزق اللہ نے مجھے دیا ہے اس نے مجھے بھوکا نہیں مارنا, یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اسی لیے اس میری ضرورت سے زائد دیا ہے کہ میں اس رزق کو اس کے مستحقین تک پہنچاؤں. جہاں پہ یہ ضرورت سے زائد میری اگر آ رہا ہے تو اس رزق کو میں اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچاؤں, کیونکہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے. تو وہ جو پڑھا تھا نا ہم نے, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, ان سے کہو کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. تو اس لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں اس لیے بھی نکالتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. جس رب نے آج یہ دیا تھا وہ رب جو ہے وہ ہمیں آگے بھی عطا فرمائے گا. لہٰذا دنیا کی زندگی ان کو معلوم ہے کہ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے, متاع الحیات الدنیا, ابھی تو ہم پڑھ کر آئے, تو لہٰذا آخرت کو خیر و ابقا والی زندگی کو کیا کرتے ہیں, بہترین سے بہترین بنانے کے لیے اپنے اس مال کو آگے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ان کا رویہ. ظاہر ہے توکل جب اللہ کی ذات پر ہوگا تو اس کا اظہار انسان کی پوری رویے اور پوری پرسنالٹی اور شخصیت سے اظہار خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. والذین اذا اصابہم ہم البغی, اور جب ان کو کوئی سرکشی کی جاتی ہے, یعنی ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے, ہم ینتصرون, تو وہ مقابلہ کرتے ہیں. کس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں؟ 5 منٹس لے لیں. جب ان پہ کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ مقابلہ کرتے ہیں, یعنی وہ چپ نہیں بیٹھتے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, اور بدلہ برائی کا برائی ہے بالکل ویسی. فمن عفا, پس جو معاف کر دے, واصلح, اور وہ اصلاح کر لے, فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. انہ لا یحب الظالمین, بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اچھا جی, کیا پڑھا اس کے اندر ہم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کا مقابلہ کرتے ہیں, ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. اور کتنا کرتے ہیں؟ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جیسا ان کے ساتھ کیا گیا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے, یعنی صلح کر لے, تو پھر اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. پیچھے بھی ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا, ہم قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کہ برائی کو بھلائی سے درگزر کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, بس تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان اگر کوئی جعلی دشمنی بھی ہوگی تو کیا ہوگا, وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا. لیکن اگر اللہ نے آگے کہا تھا کہ کیا برائی کو بھلائی سے درگزر کرو گے تو جانی دشمن بھی تمہارا دلی دوست بن جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا تھا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ بات نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہوتے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, لیکن یہ ان کو ہوتی ہے توفیق جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پیچھے ہم نے پڑھا, یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو اور اصلاح کر لو تو اللہ کے ذمہ اجر ہے. لیکن پھر توکل کرنے والے وہ زیادتی کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ کہہ رہے ہیں نا معاف کر دو, انہ لا یحب الظالمین, اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اصل میں یہ جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ معاف ہی کرتے رہتے ہیں, شروع میں یہ اگنور کرتے رہتے ہیں, یہ اللہ کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں. ہم یغفرون پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں, وہ بدلہ نہیں لیتے. لیکن ایک وقت آ جاتا ہے جب ظلم کی اندھیر نگری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں, پھر یہ آگے بڑھ کے ظالم کے ہاتھ کو روکنا شروع کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ ہوتی ہے بات. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرو کہ تم بے شک بدلہ لے, مطلب معاف کر دو اور اللہ اب اصلاح کر لو سارے معاملے کی. لیکن جب ظلم بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر کیا کرنا, پھر جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر ظالم کو اس کے کیفر کردار تک ضرور پہنچاتے ہیں. لیکن اب یہ جو بدلہ لینا ہے یہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کی گئی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے اور ہم اس برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے دینا چاہتے ہیں تو عین ممکن ہے, بلکہ
99% ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیطان اتنا آپ کے دل میں غصے میں بھڑکا دیتا ہے آپ کو کہ آپ سے زیادتی کا معاملہ ہو جاتا ہے. اب وہ ایک تھپڑ مارے گا، آپ کا تھپڑ جو ہے وہ اس سے زیادہ زور اور فورس کا لگ گیا تو الٹا کیا ہو جائے گا، آپ ہی ظالم اور وہ مظلوم بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. ولا من انتصر بعد ظلمہ، اور جو ظلم ہونے کے بعد میں بدلہ لے لیں، فاولئک ما علیہم من سبیل، ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک ملامت تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ چاہتے ہیں کہ زمین میں ناحق زیادتیاں کریں. یعنی پکڑ صرف ان کے اوپر ہے جو زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن جو بدلہ لینے کے لیے صرف کرتے ہیں ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے. اللہ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ جو زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ولمن، اور جو صبر کر لے، وغفر، اور معاف کر دے، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ البتہ بڑے کاموں میں سے ہے، اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. پھر یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اتنی زیادتی ہونے کے بعد بھی درگزر کر لو تو پھر کیا ہے، یہ بہت بڑے کاموں والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ بہترین اور بڑے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کی صفت پیدا فرما کے اللہ ہمیں معاف کرنے والے اور توکل کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لے. ہاں جی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جن کو گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، پس اس کو سنبھالنے والا اللہ کے بعد اور کوئی نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے، یقولون، تو وہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِیلٍ، کیا یہاں سے اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے، یعنی کوئی راستہ ہے کہ اب ہم یہاں سے پلٹ جائیں. عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر ظالم لوگ یہ کہیں گے کہ کیا اب اس عذاب سے پلٹنے کا کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ، اور تم انہیں دیکھو گے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس عذاب کے اوپر، خاشعین من الذل، اور وہ ذلت سے ڈر رہے ہوں گے. ظاہر ہے جہنم کا عذاب ہی ایسا ہوگا کہ اس کو تو دیکھتے ہی ان کی جو ہے گھی بند جائے گی اور وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اب تو ہم ذلیل ہو گئے. ينظرون من طرف خفی، اور وہ کنکھیوں سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، بالکل ایک مجرم کی مانند. جیسے ایک مجرم ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو وہ لگائی بھی ہوتی ہے نا ہتھ کڑی، تو ٹی وی وغیرہ پہ اگر کوئی مجرم دکھائے جاتے ہیں تو کیسے دکھائے جاتے ہیں، وہ بیچارے اپنی نگاہیں بھی نہیں اٹھا پاتے ہے نا، ذلت کے مارے وہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، نہ اپنے سر موڑ سکتے ہیں، نہ کچھ، نہ چہرے اوپر کر سکتے ہیں، بلکہ وہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھیں گے. تو یہی ظالموں کا اس دن وہاں پر یہی حال ہوگا. اور وقال الذین آمنوا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے، ان الخاسرین، بے شک خسارے میں پڑ گئے، الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ کا حکم ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جو خود بھی ظلم کر رہے تھے اور ان کے اہل و عیال بھی ظالم ہو گئے تھے تو بس پھر وہ خود بھی خسارے میں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے اہل و عیال بھی جو ہے وہ سب عزیز اور رشتہ دار اور جو بھی ان کے قریبی لوگ ہوں گے وہ سب ایسوسیٹڈ لوگ بھی جو ہے وہ خسارے والے شامل ہو جائیں گے. اللہ خبردار ہو جاؤ، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم وہ تو قائم رہنے والے عذاب میں دیے جائیں گے، عذاب میں ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ظالم ہونے سے محفوظ فرما. اب آپ دیکھیے یہ ظلم کرنے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے. قیامت میں سب سے زیادہ سخت ترین معاملہ ظالم کا ہوگا. صحیح، ظلم قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں کی شکل میں آئے گا. یہ ہے وہ ظالم کے ساتھ معاملہ کہ وہ وہاں پر کیونکہ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے، ظلم کے اندھیر نگری انہوں نے مچا رکھی تھی، وہ خود بھی ایسے ہی تھے اور ان کے سارے گھر والے بھی اس کا شکار تھے اور اسی میں ان کے ساتھ شامل تھے، تو لہٰذا وہ سب کے سب خسارے میں رہنے والے لوگ ہوں گے. یہ کیا کر رہے تھے، کیا عمل تھا ان کا، ظالم تھے.
کیا کون سا ظلم کا بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا. اللہ کا تو حکم تھا نا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو کیا کر دو, معاف کر دو. اسی لیے کہا گیا معاف کر دو. یہ نہ ہو کہ تم بدلہ لینے پر آؤ اور تم ہی الٹا کیا بن جاؤ, زیادتی کر جاؤ اور ظالم بن جاؤ. تو لہٰذا ہمیشہ حد الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر دے تو کیا کرو, معاف کر دو. کیونکہ یہ بہت بڑا جو ہے یہ عذاب ہے جو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے ظالم. اللہم لا تجعلنا منہم وما کان لہم من اولیاء, اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا, کوئی دوست ینصرونہ جو ان کی مدد کرے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. یعنی ہم ظالموں کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اور اللہ کیا کرے گا؟ کیا اللہ پھر ان کی مدد کرے گا؟ کیا ان ظالموں کی اللہ مدد کرے گا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ, اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کہیں کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے, اللہ دنیا میں ہی معاف کر دیجیے. اسی لیے کہتے ہیں حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. اس لیے کہیں کوئی ظلم زیادتی کا معاملہ ہو گیا ہے تو فوراً اس کے ساتھ جا کے معاملے کو رفع دفع کروا کے معافی طلب کر لیجیے. جائیے جس کے ساتھ بھی کبھی زندگی میں کر لیا ہے فوراً اس کے پاس پہنچنا ہے اور اس سے جا کے کہنا ہے دیکھو انسان ہونے کے ناطے انسان سے ہی ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے, حقوق کی تلفی ہو جاتی ہے, کوئی بھی معاملہ غلط ہو سکتا ہے, لہٰذا تمہارے جو معاملات تھے وہ میں نے معاف کر دیے, تم بھی میرے معاف کر دو. تو انشاءاللہ جب آپ دوسرے کے معاف کر دیں گے تو اللہ اس کو بھی یہ توفیق دے دے گا کہ وہ آپ کے بھی معاف کر دے. دنیا میں ہی سارے معاملات کلیئر کر کے چلے جائیں, نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر کیا ہے, اللہ کے علاوہ ان کو کوئی مدد کرنے والا تو تھا ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا, اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا. اس لیے تم کیا کرو, استجیبوا لربکم, مان لو اپنے رب کی بات, اللہ کے احکامات کو مان لو. من قبلی, اس سے پہلے کہ یأتی یوم, کہ وہ دن آ جائے, لا مرد لہ من اللہ, کہ جس کے ٹلنے کی صورت اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے. یہ دن قیامت کا, اس کو نہیں ٹالا جا سکتا, یہ تو آنا ہی آنا ہے. لہٰذا اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کی باتوں کو مان لو, اپنے رب کے احکامات پر عمل کر لو. مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے استجیبوا لربکم, بھائی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارو, اپنے رب کے احکامات کی اطاعت کر کے, اپنے رب کے حکموں پر جواب دے کے, اس کو لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگا کے اللہ کے احکامات کو اطاعت کو قبول کرو. بعد میں مت کرنا, آج ہی کر لو. من قبلی, اس قیامت کے دن آنے سے پہلے جس کو ٹال ہی کوئی نہیں سکتا. اس دن کیا ہوگا, نہیں, مالکم من ملجئن, اس دن تمہارا کوئی ملجا نہیں ہوگا, یعنی تمہارے لیے کوئی جائے بنا اس دن نہیں ہوگی. یومئذ, اس دن, ومالکم من نکیر, اور کوئی تمہاری اس کنڈیشن کو بدلنے والا بھی نہیں ہوگا. اس کنڈیشن کو, تمہاری اس کیفیت کو, تمہارے اس سارے معاملے کو کوئی بدل نہیں سکے گا. فَإِنْ أَعْرَضُوا, یعنی کہ قائم رہنے والا عذاب ہے, ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. فَإِنْ أَعْرَضُوا, بس اگر اعراض کریں, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, بس تمہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں کر کے بھیجا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ, آپ کے اوپر تو یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی باتوں پر پھر بھی اعراض کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے, ظالم ظلم کی اندھیر نگری مچانے پر جمے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی طرح رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ہم نے ان کے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں کیا, آپ کے اوپر کیا ہے, صرف پہنچا دو ان اپنی بات, اللہ کی بات کو ان تک پہنچا دو. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا, جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت دیتے ہیں, کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, تو وہ خوش ہو جاتا ہے. انسان کا حال تو بالکل یہی ہے. دنیا میں کوئی اس کو نعمت ملتی ہے, اللہ کی کوئی رحمت ملتی ہے,
ظالم ہے, ظلم کی اندھیر نگری مچا رکھی ہے, اور اس کو اس ظلم کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے. اس کے اوپر انسان کا حال تو ایسا ہی ہے, وہ غضب کرتا ہے, پلاٹ غضب کر لیتا ہے, وراثت کا مال ہڑپ کر لیتا ہے, یتیم کا مال جو ہے وہ مصیبت حاصل کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. وہ اتنی ظلم اندھیر نگری مچا کے رکھا ہوا ہے, وہ ساسیں بن کے اپنی بہوؤں پہ ظلم اور زیادتیاں کرتی ہیں, وہ سسر بن کے وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. اندھیر نگری مچا کے رکھی ہے, کرنے تو کرتے ہیں تو, لیکن ایسے لوگوں کو اگر کوئی فائدہ دنیاوی حاصل ہو بھی جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں, فریحا بہا, خوش ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. ان تصبہم سیئۃ, اور جب ان کے اوپر کوئی برائی یعنی مصیبت آتی ہے, آتی کیوں ہے؟ بما قدمت ایدیہم, ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے. وہ جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ جو دنیا پر ظلم کرتے ہیں, لوگوں کے اوپر ظلم کی اندھیر نگری کو قائم کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں, وہ ضرور کیا ہوتے ہیں؟ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت میں مبتلا ضرور کیے جاتے ہیں. ظالم کب تک خیر مناتا ہے اپنی؟ ایک وقت ضرور آتا ہے. ظالم کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. ہاں جی, بالکل دعا کی جا سکتی ہے. تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب اس کو کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف اس کے اوپر ڈالتے ہیں, اور وہ تکلیف بھی اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے. وہ تکلیف اپنے, وہ ظالم تھا, ساس اسے ظالم تھے, اور پھر کیا ہوا, انہوں نے اپنی مصیبتیں, وہ اپنی جو ہے وہ مشکلات ڈال کے بہو کو آخرکار اپنے بیٹے سے علیحدہ کر کے جو گھر سے نکال دیا. اور کتنے کیسز ایسے دیکھے گئے ہیں کہ پھر وہی ساس اور سسر ایسی عذاب میں مبتلا ہوئے, ایسی بیماری میں آئے, وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ اپنے پیروں سے محتاج ہو گئی, ویل چیئر پر آ گئی, کہ اب وہی بہو جو کھانے بنا کے دیتی تھی, اب وہی عورت اپنی ویل چیئر پہ جاتی ہے کچن میں, خود بنا کے کچھ کھانا پڑتا ہے. اور وہ رو کے پھر انہوں نے وہ بچیوں کو فون کر کے کہ پلیز ہمیں معاف کر دو, ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی تھی. کتنے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے نہیں کیا؟ اور یہ وہ جو مصیبت ان کے اوپر آتی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی, ان کو فوراً یاد آنا شروع ہو جاتا ہے, ہاں میں نے فلانے کے ساتھ غلط کام کیا تھا, یہ اسی وجہ سے آئی ہے. اور اللہ نے بھی کہہ دیا کیوں آتی ہے, بما قدمت ایدیہم, وہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا تھا نا اس کی وجہ سے آئی ہے. فإن الإنسان کفور, پس وہ سخت ناشکرا بن جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض, واسطے اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یخلق ما یشاء, اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہے, زمین آسمان کا بادشاہ ہے. وہ چاہتا ہے جس کو جیسے تخلیق کر لیتا ہے, اس کی مرضی. وہ بادشاہ ہے بھائی, وہ جس کو جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, وہ دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں, وہ جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے. اس کی مرضی بھائی, وہ بادشاہ ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, اس کی مرضی. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے دیتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے, تو پھر بیٹیاں دینے کے بعد بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکرہوا البنات انی ابو البنات, بیٹیوں سے کراہت نہ کھاؤ, میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس شخص کے لیے کہ جس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کی اچھی طرح اس کی کفالت کا ذمہ اٹھایا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت تک اس شخص کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. جس گھر میں بیٹی آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ دعا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے, تو ایک کمزور جان ہے اور ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے, وہ تیری کفالت کا ذمہ اٹھائے گا, اللہ قیامت تک اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا. یہ خوشخبری آتی ہے فرشتوں کی طرف سے. اور یہاں پہ حالات کیا ہوتے ہیں کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو کلونس چھا جاتی ہے, چہروں پہ چہرے ہی اتر جاتے ہیں, خوشیاں ہی مر جاتی ہیں, دب ہی جاتی ہیں. اللہ کی مرضی ہے, اللہ جس کو بیٹیاں دیتا ہے تو آزما رہا ہوتا ہے, اس کی مرضی, وہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بیٹیوں والی رہوگی تو یہ زیادہ بہترین معاملہ کرے گی. کسی کی بیٹی ہوئی 4, چوتھی بیٹی ہوئی تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی بڑی اچھی تربیت کروں گی, میکسیمم میں جتنا ان کے ساتھ کر سکتی ہوں میں کروں گی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے پلے پلائے بیٹے دینے. کتنی اچھی بات ہے نا. میں اتنا خوش ہوئی اس کی اس بات سے کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو لیکن اللہ تعالیٰ پلے پلائے بیٹے تو دے دینا آپ مجھے. تو وہ زبردست بات ہے, مجھے اتنی اچھی لگی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا
کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹیاں پیدا ہونے پر منہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ انہی بیٹیوں سے اپنے آخرت کے سودے کر لیتے ہیں، دنیا بھی کما جاتے ہیں آخرت بھی کما جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس کو اللہ لڑکیاں دیتا ہے اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دیں اور انہوں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی کئی کسی حدیث میں آتا ہے 5 دی، کسی میں آتا ہے 3 دی، تو آپ کسی میں 2 بھی آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو وہ جنت میں ہوگا میرے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکیاں اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنیں گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لڑکی دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کے ساتھ بھی ایسا کرنے والے کا یہی معاملہ ہے۔ تو بیٹیاں تو انسان کے لیے جنت میں جانے کا سبب اور وسیلہ ہے، دنیا میں بھی آسانی آخرت میں بھی، یہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہترین خوشخبریاں اس کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بھی تو بیٹی ہی ہے نا جو ہمارے جس کے ساتھ نسل چلی ہے۔ لوگ بیٹوں کو چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹوں سے نسل چلتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ بیٹے دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے نا کہ یہ بیٹے اس کے لیے صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب جب بیٹے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو بیٹے دے رہا ہوں یہ کوئی فخر سے اکڑتا تو نہیں، تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو سب کچھ کرنے صحیح تو نہیں سمجھتا۔ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو بیٹے دیے یہ کیسے ساس سسر بنتے ہیں۔ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے اس کو بیٹی نہیں دی بیٹے ہی دیے، جا کے لوگوں کی بیٹیاں دیکھ کر ان کو ریجیکٹ کر نہیں آتی کہ بیٹیاں والی ماؤں کو کے دلوں کو جو ہے وہ خنجر تو نہیں مار کر آتی، ان کی بیٹیوں میں عیب تو نہیں نکالتی۔ ابھی کسی کی بیٹیاں لے کر آتی ہیں تو ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار دیتی ہیں یا نہیں دیتی، اللہ نے دیکھنا ہے۔ یہ تو آزمائش ہے نا، تو آزمائش کے پرچے۔ میں کہتی ہوں اولاد کا ہونا زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ میرا خیال ہے کہ اولاد نہ ہونے والا تو پھر صبر کر لیتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو لگا سکتا ہے، لیکن جو اولاد جس کے پاس آ گئی یہ ایک ایسا آزمائش اور امتحان کا پرچہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت میں اس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے ضرور سوال کر لینا ہے کہ تمہاری گود میں امت مسلمہ کا صحیح سالم بیٹا یا بیٹی ڈالی تھی یا دونوں اولادیں ڈالی تھی، کیا کیا ہے؟ ان کو دنیا کا بندہ بنا کے آئے ہو کہ میرا بندہ بنایا ہو؟ اللہ نے پوچھنا ہے نا، اللہ نے پوچھنا ہے۔ یہ زیادہ کڑی آزمائش ہے۔ لوگ ساتھ مصیبت ڈال دیتی ہے، بچہ لاؤ، ایک ہو گیا دوسرا لاؤ، دوسرا تیسرا، اب تم بیٹا ہو، بیٹا نہیں آ رہا، بیٹا لاؤ، مصیبت ڈالی ہوتی ہے۔ اب پتہ ہی نہیں اس لڑکی کو کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ وہ ساس سسر اپنے گھر میں اتنا اس پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ نندے بھی ہیں، وہ جٹھانیاں دیورانیاں، وہ بچوں کی پلٹن، وہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن وہ بیچاری اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بہت بڑی ظلم اور زیادتی کا رویہ اور معاملہ ہے۔ اللہ اولاد کی تربیت بہت ضروری چیز ہے، سب کچھ کرے لیکن اولاد کو نیگلیکٹ نہیں کرنا، اولاد کو اگنور نہیں کرنا۔ پوچھ ہماری اولاد سے کے ذریعے ضرور ہوگی، اولاد کے بارے میں ضرور ہوگی۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ہر نعمت کے بارے میں اس دن سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بیٹے دے دیے یا کسی کو بیٹیاں دے دی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا وہ جوڑے بنا دیتا ہے، یا وہ جوڑے بنا دیتا ہے، یا وہ بیٹیاں دے دیتا ہے، یا وہ بیٹے دے دیتا ہے، یا وہ ٹوینز دے دیتا ہے۔ 2 ٹوینز بھی آ جاتے ہیں، 2 ٹوینز لڑکیاں آ جاتی ہیں، 2 ٹوینز لڑکے آ جاتے ہیں، لڑکا لڑکی کا جوڑا آ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ 2 بھائی 2 بہنیں، یہ جوڑے بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ ہی کر دیتا ہے، اس کو اولاد ہی کوئی نہیں دیتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو اولاد نہیں دی تو یہ غیر اللہ کے پاس جا کے تو نہیں مانگتا، مجھ پر توکل رکھتا ہے کہ نہیں۔ یہ تو نہیں کہ جی جا کے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے اور تعویذ گھنٹے اور پتہ نہیں کیا کیا کرے اور عملیات کروائے۔ یہ مجھ پر توکل کرتے ہیں کہ خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، کہ جاتا ہے اور دوسروں سے جو ہے وہ پیروں کے ساتھ درباروں پہ پہنچ کے نظریں نیازیں چڑھاوے کرتا ہے۔ یہ داتا کے پاس اپنی اولاد لینے تو نہیں چلا جاتا، یہ شاہ ولی اللہ کے دولہ کے دربار میں تو جا کے اپنی منتیں مرادیں نہیں ماننے پہنچ جاتا۔ اللہ نے سب کچھ دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو اولاد نہیں دی میں نے، تو اب یہ
اب یہ کسی یتیم کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ کسی یتیم کی کفالت اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ پھر اللہ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو اولاد نہیں دی، اب یہ کسی دوسرے کی اولاد کو لے کے اڈاپٹ کر کے اس کو اپنا نام دیتا ہے یا اس کو اس کے باپ کے نام سے بھی پکارتا ہے؟ اللہ نے دیکھنا ہے، سب کچھ دیکھنا ہے، ہر ایک کا دیکھنا ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو احکامات عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ نے اولادیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، جاننے والا ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جو اولاد دی ہے اس اولاد کا مجھ پر حق ہے، اللہ نے اس اولاد کا مجھ پر حق رکھا ہے۔ سب سے پہلا حق جو اولاد کا ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ، اولاد تو بات کی بات ہے، پہلا حق اولاد کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی ماں میسر ہو، اس کی ماں نیک ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے ایک امیر المومنین سے جو ہے وہ شکایت لگائی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے بولا کہ کیا؟ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات پہ شکایت کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میرے باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا حق نہیں ادا کیا؟ اس لیے میرے باپ نے جو میرا پہلا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اور وہ حق یہ تھا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میری ماں نیک نہیں ہے۔ اگر میری ماں اچھی ہوتی تو آج میری تربیت اچھی ہوتی۔ یہ پہلا حق ہے، اسی لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ساری کی ساری متاع ہے، بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا تم عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کرتے ہو، سب چیزیں گنوائی، مال، حسن، نسب اور دین تمہارا بھلا ہو، تم اس کی عورت سے اس کی دین کی بنا پر نکاح کرو، دین کو پرائیورٹی بناؤ۔ جب دین پرائیورٹی ہوگا تو پھر ہی اچھی نسل جو ہے وہ پھوٹے گی۔ تو یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کے والدین نیک ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں نیک والدین بنا دے۔ دوسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، نیک ایسا نام ہو جس کا اثر ہو۔ ناموں کا اثر ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کے اوپر، جس نام سے پکارتے ہیں وہ نام کا اثر اس کی زندگی پر آنا، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو دیکھتے نا جس کا اچھا نام کا اچھا مطلب نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کو تبدیل کیا دیا کرتے تھے۔ سمجھ آئی؟ صرف اور صرف ریلیجن چینج کرنے سے نام نہیں چینج ہونا چاہیے، بلکہ کچھ ایسے ہوتے تھے جن کا پہلے نام کا مطلب بھی اچھا ہوتا تھا، اور ریلیجن چینج ہونے کے بعد، اسلام قبول ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نام پہ ان کو جاری رکھتے تھے۔ سمجھ آئی؟ تو نام کا پرسنالٹی پہ مطلب ہوتا ہے۔ ایسا نام رکھنا چاہیے جس کا اثر اس بچی کے اوپر یا بچے کے اوپر پڑے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے دیکھا کہ واقعی پڑتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اچھے ناموں کو منتخب کرنا چاہیے، صحابہ کے نام، انبیاء کے نام، صحابیات کے نام، نیک لوگوں کے نام رکھنے چاہیے تاکہ بچوں پر انہی چیزوں کا اثر پڑے۔ لوگ رکھ لیتے ہیں ایمان، پوچھا جی ایمان ہے گھر پہ، فون کر کے، نہیں جی ایمان تو گھر میں ہے ہی نہیں، ایمان تو گھر میں ہے ہی نہیں، آپ کیا بتا رہے ہیں، ایمان تو گھر میں ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اولاد کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام ہو اور اس کو اچھے نام سے پکارا جائے۔ زیغم اور کیا ہوتا ہے جیسے اسد ہے، یہ سب حمزہ، یہ سب شیر، اس کے ایسے شیروں والی کوالٹیز آتی ہیں، تو وہ جس طرح کا نام ہوگا وہ بچہ ویسے ہی نکلے گا، لیڈرشپ کوالٹیز آتی ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے کے اوپر نام رکھنے کے بعد اس کا اگلا حق ہوتا ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اور عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ 7ویں دن تک کرنا عقیقہ ہے، اور اس میں کیا ہے، لڑکی کے لیے ایک جانور قربان اور لڑکے کے لیے ایک ہی ہے، لیکن 2 کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو جب یہ کیا ہے، انسان کی بچے کی جان کا صدقہ ہے۔ جب تک اس کو نہیں کیا جاتا صدقہ، یہ عقیقہ نہیں کیا جاتا، تب تک اس بچے کی جان گروی رہتی ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اس کا فوراً یہ عقیقہ کر کے اس صدقے کو نکال کے اور غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ اگر نہیں کیا 7ویں دن، پھر کیا کریں، تو ساری زندگی اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہ عقیقہ نہیں کہلائے گا، وہ
صدقہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور صدقے کے یہ جو عقیقے کا گوشت ہوتا ہے یہ اس کے بھی ویسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے جیسے قربانی کے بکرے کے گوشت کی تقسیم کے معاملہ کیا جاتا ہے. رشتہ داروں میں خود بھی کھا سکتے ہیں اور غریبوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں. پھر کیا ہے عقیقہ کرنے کے بعد جب اس کی اچھی تعلیم و تربیت پہ خرچ کیا جائے اور لڑکے اور لڑکی کے درمیان فرق نہ کیا جائے, یہ اگلا حق ہے. اور آپ سے نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی اور انہوں نے اس کے درمیان فرق نہ کیا تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ایسے ہی بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر چاہیے تو لڑکے اور لڑکی کے درمیان فرق نہیں کرنا. جتنا مال لڑکے کے اوپر اتنا ہی لڑکی کے اوپر, جتنا ٹائم لڑکے کے اوپر اتنا ہی لڑکی کے اوپر, جتنی ایفرٹس لڑکی کے لیے اتنے ہی لڑکے کے اوپر. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لڑکے زیادہ ایفرٹس لے لیتے ہیں ہماری اور لڑکیاں بیچاری جو ہیں وہ اللہ لوگ ہوتی ہیں اور وہ تو خود ہی پل پل کے جو ہے وہ اتنی سمجھدار ہوتی ہیں. اللہ سب کی بچیوں کو نیک کرے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ ساری اولادوں کو بنائے. لیکن بہرحال لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بچپن میں زیادہ مشکل ہوتے ہیں سنبھالنے اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں بڑے ہو کے زیادہ مشکل ہوتی ہیں سنبھالنے. ایسا ہے نا. تو بس یہ ہے کہ اگر وہ بچپن میں لڑکے ٹائم لے گئے تو بڑے ہو کے لڑکیاں ٹائم لیں گی. بہرحال دونوں کے ساتھ ایکول معاملہ کر کے چلنا ہے. اللہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے. اور اگلا حق یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو پھر ان کی اچھی جگہ رشتہ کر دیا جائے, ان کی اچھی جگہ پر شادی کر دی جائے. یہ بھی ان کا اپنا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہمیں متقین کا امام بنائے اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں آپس میں جمع فرما دے. وما کان لبشر, اور کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے ان یکلمہ اللہ, یہ کہ وہ کلام کرے اللہ اس سے کلام کرے, الا وحیا, مگر وحی کے ذریعے سے, او من وراء حجاب, یا پھر حجاب کے پیچھے سے, آڑ کے پیچھے سے, او یرسل رسولا, یا وہ بھیجتا ہے رسول کو, کسی پیغمبر فرشتے کو, فیوحی باذنہ ما یشاء, پس وہ وحی کرتا ہے اللہ کے اذن سے جو وہ چاہتا ہے. انہ علی حکیم, بے شک وہ بلند ہے اور حکمتوں والا ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 طریقے بتائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کو کیسے پہنچاتا ہے, اور یہ تینوں ہی طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے. اللہ نے یہاں پہ فرمایا کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں معلوم ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ, پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی بھی بشر تھے. اب اللہ کے نبی نے بھی کیا کیا, اللہ کی وحی ان کی طرف آتی تھی, یعنی ان کے دل میں کوئی خیال القا کر دیا جاتا تھا, او من وراء حجاب, یا پھر حجاب یا آڑ کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو یہ قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے روبرو بات نہیں کی تھی, بلکہ کس طرح کی تھی, حجاب اور آڑ سے بات کی تھی. کیونکہ اللہ کسی سے بغیر حجاب کے بات نہیں کرتا, آڑ اور حجاب کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اللہ نے ایسے ہی آڑ کے ذریعے بات کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کی تھی. ایک مرتبہ آپ سے عائشہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ آپ نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, کیا میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں, کیا میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ صرف قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار خود کروائیں گے, اس کے علاوہ کسی نے بھی اللہ سے بغیر حجاب کلام نہیں کیا. ہاں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عمرو بن جموح جب شہید ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ سورہ آل عمران جب ہم نے پڑھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کے گھر والوں کو, ایک آیت آئی تھی اور اس پر انہوں نے گھر والوں کو بتایا تھا, کیونکہ حضرت عمرو بن جموح نے اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کبھی کسی شخص کے ساتھ بے حجاب بات نہیں کی سوائے عمرو بن جموح کے, کہ اللہ نے ان سے بے حجاب بات کی اور ان سے پوچھا کہ اے عمرو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے 100 بار اسی طرح دنیا میں بھیجا جائے اور میں 100 ہی بار تیری راہ میں شہید ہو کے واپس آؤں. تو اللہ نے کہا نہیں, میرا یہ فیصلہ اٹل ہے, جو دنیا میں چلا جاتا ہے وہ دوبارہ سے آ جاتا ہے, وہ دوبارہ دنیا میں نہیں گھر بھیجا جاتا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرے پیچھے لواحقین ہیں کم سے کم ان تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ میں بہت خوش حالت میں ہوں.
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی تھی کہ ان کو بتا دو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ تو زندہ ہے اور اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے صرف ان سے بے حجاب بات کی تھی، اور کسی سے بھی حدیث کے حوالے سے ہمیں ابھی اور نہیں پتہ چلتا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روح اپنے حکم سے، ما كنت تدری مل کتابو، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور لیکن ہم نے اس کتاب کو ایک نور بنا دیا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ کتاب آپ کے لیے ایک نور بنا دی ہے، اور ہم اس کتاب کے ذریعے سے نہدی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور البتہ آپ تو ضرور ہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں، صراط اللہ الذی، اللہ کے راستے کی طرف، وہ جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے سب جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اسی کے لیے ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار ہو جائے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تمام کے تمام معاملات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اواب بنا دے، ہمیں منیب بنا دے، یا الہی جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔